لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. معزز سامعین، قابل عزت تکریم بزرگوں، اللہ رب العزت کا ہم سب پر بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک تذکرے سننے اور کرنے کے لیے منتخب فرمایا. ذالک فضل اللہ. ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے اپنی روح کو تسکین اور ایمان کو جلا بخش رہے ہیں. الحمدللہ گزشتہ شب روز سے ایک تسلسل کے ساتھ DHA کی فیض مساجد میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف روشن پہلوؤں پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج کی یہ بابرکت اور مبارک تقریب اس مبارک سلسلے کی تکمیل ہے، اور اس بابرکت تقریب میں گفتگو کے لیے جس عنوان کا انتخاب کیا گیا وہ ہے فیضان نگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین، فیضان کا معنی برکات، مثبت اثرات، نیک اثرات، اور نگاہ کا معنی نظر، نظر رحمت، نظر کرم، خاص توجہ، روحانی قوت اور طاقت. فیضان نگاہ نبوت کا معنی یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک، نظر کرم اور توجہ میں جو مثبت قوت اور طاقت رکھی تھی، جو انقلابی تاثیر رکھی تھی، اس کی برکات اور ان کا ذکر ہے.
اللہ رب العزت نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر کرم اور خاص توجہ میں جو مثبت طاقت اور قوت رکھی تھی، جو انقلابی تاثیر رکھی تھی، اس کی برکات اور اس کے نیک اثرات، ان کا ذکر خیر فیضان نگاہ نبوت ہے۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت نے سید کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری دے کر جس دور اور زمانے میں بھیجا، وہ زمانہ ہمہ قسم برائیوں کی آمادگاہ ہونے کی وجہ سے زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس زمانے میں انسانیت اور انسانی اقدار کو بھول چکا تھا، بالخصوص اہل عرب۔ فطری ذہانت، زبان دانی، جرأت و شجاعت اور سخاوت و قوت خطابت جیسی خوبیوں کے باوجود شرک اور گمراہیوں کی تاریکی میں گھرے ہوئے تھے۔ ان کی سیاسی حالت اس قدر تنزلی کا شکار تھی کہ ان کے ہاں کوئی باقاعدہ نظام حکومت نہیں تھا۔ مذہبی حالت انتہائی پسماندہ، انتہائی گراوٹ کا شکار۔ وہ کائنات کی ہر چیز کی عبادت تو کرتے تھے، لیکن ایک اللہ وحدہ لا شریک کی خالص عبادت سے محروم تھے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ ان کی معاشرتی کیفیت یہ تھی کہ وہ لوگ سود خوری، شراب نوشی، ڈاکہ زنی، قتل و غارت اور بدکاری جیسے جرائم، بلکہ سنگین جرائم، انہیں فخر اور اعزاز سے سر انجام دیتے تھے۔ بے حیائی اور بے شرمی کا عالم یہ تھا، عورت ذات کو وراثت میں تقسیم کرتے تھے۔ سمندگی اور بے رحمی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس زمانے کے وہ ظالم انسان مظلوم انسانوں کے اعضاء پر اپنے نشانے درست کرتے تھے۔ معصوم خوبصورت چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کرنا ان کا معمول تھا۔ قصہ مختصر، نہ ماں کی صورت میں عورت کو عزت حاصل تھی، نہ بیوی کی صورت میں عورت کو احترام حاصل تھا، نہ بہن کی صورت میں اسے بھائی کی شفقت حاصل تھی، اور نہ بیٹی کی حیثیت سے اسے باپ کی محبت حاصل تھی۔ یتیموں، بیواؤں، بے قصو اور بے سہارا، محنت کش مزدور کسانوں کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ایسے تاریک دور میں اللہ رب العزت نے اہل عرب میں حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، اور ساتھ ہی اللہ رب العزت نے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی آمد کا مقصد وحید خود بیان کرتے ہوئے فرمایا، هو الذی بعث فی الأميین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے
امام الانبیاء، تاجدار ختم نبوت، رحمت للعالمین بنا کر انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کی ایک عظیم ذمہ داری یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ کہ آپ ان گمگشتہ راہ لوگوں کی اصلاح باطن کا فریضہ سر انجام دیجئے، ان کا تزکیہ کیجئے۔ گویا اللہ رب العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں خطاب کر رہے ہیں، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے آپ کی نگاہ مبارک میں جو انقلابی تاثیر رکھی ہے، جو مثبت قوت اور طاقت رکھی ہے، اس مثبت قوت اور طاقت والی، انقلابی تاثیر رکھنے والی نگاہ مبارک اور نظر کرم میرے ان بندوں پر ڈالیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کی دنیا کو بدل دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انقلابی تاثیر رکھنے والی وہ نگاہ مبارک ہدایت سے دور اور مجھ اللہ خالق اور مالک سے دور میرے بندوں کے دلوں پر ڈالیے۔ میں اللہ آپ کی نظر کرم اور نظر مبارک کی برکت سے ان کے دلوں کی دنیا کو تبدیل کروں گا۔ حکم الہی کی تعمیل میں حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 23 سال کے مختصر دورانیے میں، 23 سال کے قلیل عرصے میں ایک شاندار امت، صدق و صفا کے پیکر، اعلیٰ کردار کے حامل افراد اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین تمدن، ایک آئیڈیل اور مثالی معاشرہ امت کے نام بطور ہدیہ اور تحفہ پیش کیا۔ یہ شاندار امت نفوس قدسیہ پر مشتمل، اعلیٰ اخلاق اور کردار کے حامل افراد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ 23 سال کے قلیل عرصے میں شاندار امت، نفوس قدسیہ پر مشتمل اعلیٰ کردار اور اخلاق کے حامل لوگ، جنہیں ہم اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ در حقیقت نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ معزز سامعین، یہ شاندار امت اور اعلیٰ کردار اور اعلیٰ اخلاق سے آراستہ جماعت وہ سب عظیم جماعت ہے کہ جس کا ہر فرد اصلاح یافتہ اور خلیفۃ اللہ فی الارض بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اور نظر کرم کے توسط سے وہ پاکیزہ افراد تیار ہوئے جنہیں ایمان، ہدایت، تقویٰ، فوز و فلاح، جنت، اللہ کی رضا کے اعزازات اور تمغے خود اللہ رب العالمین نے عطا کیے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المهتدون، اولئک هم الصادقون، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ اعزازات، یہ تمغے ان افراد کے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی نظر کرم کے تو پیدا ہے۔ معزز سامعین، حضور نبی
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہ کی یہ برکت اور نیک اثر ہے کہ جس کے نتیجے میں گمراہی کی آخری حد پر پہنچے ہوئے صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے لوگ ایمان و ہدایت کے معیار اور مینار بن گئے۔ قرآن کریم تصویر کے دونوں رخ دکھلاتا ہے۔ تصویر کا پہلا رخ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ یہ ظہور نبوت سے پہلے کی تصویر ہے کہ یہ لوگ گمراہی کی آخری حدوں کو پہنچے ہوئے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، یہ لوگ جہنم کے کنارے کھڑے تھے۔ تصویر کا دوسرا رخ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم پڑھنے کے بعد یہی لوگ ایمان و ہدایت کے معیار اور مینار بن جاتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی یوں کرتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اب یہ لوگ ایمان اور ہدایت کے معیار ہیں۔ بعد میں آنے والی امت کے لیے ان کو معیار قرار دیا گیا اور ان سے مطالبہ کیا گیا کہ تمہارا ایمان اس معیار پر ہوگا تو اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ اکبر الہ آبادی نے ہمارے آج کے موضوع کو اپنے اشعار میں بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن آنکھوں کو بینا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا، کیا نظر تھی، نظر نبوت، کیا نظر تھی، نگاہ نبوت، نظر کرم کا اثر تھا اور اس کا نتیجہ تھا کہ گمراہی کی دلدل میں پھنسے، کفر و شرک کی تاریکی میں بھٹکے، آج امت کے امام اور مقتدا بن گئے۔ معزز سامعین، یہ نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر تھی۔ وہ دل جو ہدایت سے خالی تھے، مقفل، تالا بند اور پتھر سے زیادہ سخت تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم کی برکت سے ایمان کا مرکز بنا۔ فتح مکہ کا موقع ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی ہند حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، کچھ سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر کے ان کا جواب طلب کرتی ہیں۔ اس مختصر دورانیے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ آپ کی توجہ کی برکت سے ہند کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے، اسلام قبول کرتی ہیں اور حقیقت حال اپنی زبان سے یوں بیان کرتی ہیں کہ اس وقت سے پہلے، یہ جو ابھی وقت آپ کے ساتھ گزرا، اس وقت سے پہلے میرے نزدیک سب سے مقبوض ترین اور قابل نفرت خیمہ آپ کا تھا، اور اب دل کی کیفیت یہ ہے کہ میرے نزدیک سب سے عزیز ترین خیمہ آپ کا ہے اور سب سے محبوب ترین ہستی اور ذات آپ کی۔ ابو محذورہ نوجوان شعائر اسلام آزان کی نقل اتارتا ہے، تذہیب اور
عذاب کے انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منظر دیکھ رہے ہیں، صحابہ سے فرمایا کہ اس جوان کو حاضر کیجئے۔ صحابہ نے ابو محذورہ کو حضور کے دربار اور بارگاہ میں حاضر کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر محبت ابو محذورہ کے دل پر ڈالی، دل کی تختی پر ایمان نقش ہو جاتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے، قدم بوسی کرتے ہوئے اسلام قبول کرتے ہیں اور مؤذن رسول کے منصب پر پائے۔ حضرت دحیہ کلبی نگاہ نبوت کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، راستے میں نظر پڑی حضرت دحیہ کلبی پر، اظہار حسرت کیا۔ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ہوتا کہ یہ جوان، حسین جوان اسلام قبول کر لیتا، دائرے اسلام میں داخل ہو جاتا۔ حضرت دحیہ کلبی فرماتے ہیں نظر نبوت کا پڑھنا تھا، دل کی حالت بدل گئی، دل دے بیٹھا، فوراً گھر جاتے ہیں، غسل کر کے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اسلام قبول کرتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم، اطلاع ملتی ہے امام الانبیاء حضرت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام صرف نبوت کی نشانیوں کو پہچاننے کی غرض سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور یوں ہی نظر چہرہ انور پر پڑتی ہے، بے ساختہ بول اٹھتے ہیں ان ھذا الوجہ لیس بوجہ کاذب، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ اس صادق اور امین کا چہرہ ہے جس کی نشانیاں میں نے تورات اور ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر تھی۔ وہ لوگ جو اللہ کا ذکر سننے سے تنگ دل ہوتے تھے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اللہ کی معرفت اور اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا تو تنگ دل ہو جایا کرتے تھے۔ نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر کی برکت سے آج وہ اللہ کی آیات کے سامنے اپنے دل جھکا دیتے ہیں۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کرتا ہے، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ کل تک یہ لوگ اللہ کا ذکر سننا پسند نہیں کرتے تھے، آج نبی کی صحبت کی برکت سے حالت یہ ہے اللہ کے خوف سے ان کے دل دہل جاتے ہیں اور اللہ کی آیات کی تلاوت سن کر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ معزز سامعین، یہ نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر تھی کہ عورتوں کی عزت کو پامال کرنے والے عورتوں کی عزتوں کے محافظ بنے۔ حضرت صفانہ عدی بن حاتم کی ہمشیرہ اور بہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ایک جماعت تشکیل دیتے ہیں کہ صفانہ کو پرامن طریقے سے اس کے گھر تک پہنچایا جائے۔ صحابہ صفانہ کو لے کر ان کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ مسلسل سفر کے بعد جب گھر پر پہنچتے ہیں، گھر کی دہلیز پر موجود بھائی عدی بن حاتم جب صفانہ کے ساتھ غیروں کو دیکھتا ہے تو تعجب سے کہتا ہے، صفانہ کیا ان غیروں کے ہاتھوں میں تیری عزت محفوظ رہی؟ سفر میں دن بھی آئے رات بھی آئے، ان اغیار کے ہاتھوں تیری عزت محفوظ رہی؟ حضرت صفانہ کے جواب پر غور کیجیے۔ حضرت صفانہ نے کہا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،
چار دیواری میں میری عزت اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی عزت محمد کے صحابہ کے درمیان. عزت کو پامال کرنا تو دور کی بات، یہ تو غلط نگاہ کسی پر نہیں ڈالتے. عاجزی کے ساتھ نگاہیں جھکا کر چلتے ہیں. قرآن کریم ان کے چلن کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ. نگاہیں جھکا کر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. یہ سب فیض اور کرم ہے نگاہ نبوت کا. معزز سامعین، نگاہ نبوت کی برکت اور اس کا ایک اثر ہے کہ کل تک جو لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے ہتھیا لیتے تھے، آج وہ مال کے محافظ بن گئے. مدائن فتح ہوتا ہے. مسلمانوں کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں مال غنیمت مقدر فرمایا. وہ مال غنیمت پوری دیانت کے ساتھ لشکر اسلامی نے امیر المؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا. اطلاع دی جاتی ہے امیر المؤمنین مال غنیمت پہنچ چکا ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، پورے مال غنیمت کا جائزہ لیتے ہیں، اور مال غنیمت کا جائزہ لینے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور بے ساختہ بول اٹھتے ہیں اے دین کے مجاہدوں تمہیں دونوں ہاتھوں سے سلام. دین کے مجاہدوں تمہاری دیانت کو دونوں ہاتھوں سے سلام کہ مال غنیمت کو اتنی دیانتداری سے اور اتنی امانت داری سے لے آئے، سوئی برابر مال بھی یہاں سے آئے گئے. معزز سامعین، یہ تھی نگاہ نبوت کی انقلابی تاثیر کی برکت. اللہ تعالیٰ نے نگاہ نبوت میں جو انقلابی تاثیر، قوت اور طاقت رکھی تھی، اس کی برکت سے دل کی دنیا بدلی. وہ دل جن پر کفر، شرک، غیر شرعی رسومات اور غیر اخلاقی کردار کی گرد پڑی ہوئی تھی، نگاہ نبوت کی برکت سے وہ گرد چھٹ گئی. وہ دل اللہ کی معرفت، حضور کی محبت اور اعلیٰ اخلاق و کردار سے روشن اور منور ہو گئی. اب ذرا نظر کرم کی برکات سماعت کیجیے. حضور کی نظر رحمت اور نظر کرم کے فیوز کیا تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت اور نظر کرم کی برکات یہ ہیں کہ جب آپ کی نظر رحمت معاشرے کے ان افراد پر پڑتی ہے جو حقوق کے اعتبار سے بہت خستہ حالت اور کمزور ہیں، نظر رحمت کی برکت سے انہیں معاشرے میں رہنے، معاشرے میں جینے اور معاشرے میں عزت، احترام اور وقار کا حق ملتا ہے. وہ لوگ احساس کمتری سے باہر آتے ہیں. یہ نگاہ نبوت اور نظر نبوت کا اثر اور برکت ہے. آج اسلامی معاشرے میں عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے عزت اور احترام حاصل ہے. یہ نظر نبوت کی برکت ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جاتا ہے. یہ نظر رحمت کی برکت ہے کہ آج اسلامی معاشرے میں امت کے صاحب ثروت لوگ مسلم معاشرے کے بے کسوں، کمزوروں، حاجت مندوں اور ضرورت مندوں کی ضروریات اپنے مال سے پوری کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، کس کو میرے حضور کی نگاہ کا فیض نہیں ملا؟ کوئی نہیں. نگاہ نبوت کے فیوز کے کیا کہنے، مختصراً اتنا ہی عرض کرتا ہوں، جس کو جو سعادت ملی، جس کو جو سعادت ملی، جسے جو حق ملا اور جسے جو احترام ملا، نظر نبوت اور نگاہ نبوت کے فیض سے ملا. جس کو حضور آپ کا فیض نظر ملا نہیں،
جس کو حضور آپ کا فیض نظر ملا نہیں، ایسا تو کائنات میں پھول کہیں کھلا نہیں۔ شاعر نے کیا خوب فرمایا، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک۔ ازلی محروم القسمت، ازلی بدبخت اور بدنصیب، جو اپنی حج دھرمی کی وجہ سے نگاہ نبوت سے فیض نہیں پا سکے، کل بھی تاریک رات میں تھے، آج بھی تاریک رات میں ہیں، قیامت کی صبح تک اور اس کے بعد بھی تاریک رات میں ہیں۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کام کی